اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو دو بیٹے دیے تھے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں بیت المقدس پھر بعد میں آباد ہوا شام میں ارض شام. تو آگے پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کیا ہو گیا مجھے یار یعقوب علیہ السلام جن کا نام تھا اسرائیل لقب. پھر ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام جو مصر میں تھے, واقعہ بتائیں مصر چلے گئے تھے, بادشاہ بن گئے تھے. پھر آگے مصر میں ہوتے 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 بنی اسرائیل پر فرعون غالب آ گیا. مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا جو بھی ہوتا تھا بادشاہ, اس لیے بہت سارے فرعون گزرے ہیں. لیکن قرآن نے جس کا واقعہ بیان کیا یہ وہ فرعون تھا جو بنی اسرائیل کو جس نے غلام بنا لیا تھا اور بہت طاقتور بادشاہ تھا. یہ چونکہ یہ واقعہ جب تک پیغمبروں کا پورا سلسلہ معلوم نہیں ہوگا نا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو بنی اسرائیل کو پھر فرعون سے نجات ملی, صحیح ہے. پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے فرعون کو تو خود غرق کر دیا, اب تمہارے پاس ایک حکومت آئی ہے, ریاست آئی ہے, اللہ کی کتاب بھی آ گئی, اب تم جہاد کرو, اب تم اپنے پرانے وطن جاؤ. وہاں قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا ہے جہاں سے یعقوب علیہ السلام کو نکالا گیا تھا نا, بیت المقدس. ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, ارض مقدس جیسے اللہ نے مسلمانوں کا مرکز مکہ کو بنایا ایسے اللہ نے بنی اسرائیل کا مرکز بیت المقدس کو بنایا تھا کہ پیغمبروں کا جائے وطن بیت المقدس ہے, مصر نہیں ہے. یہاں تو کسی ایک وجہ سے آ گئے تھے, اب اس علاقے پہ قبضہ کرو اور بیت المقدس کو آزاد کراؤ, وہاں تمہاری خلافت قائم ہوگی, پھر وہاں سے پوری دنیا میں جہاد ہوگا کیونکہ دین برحق اس وقت وہی تھا. اس لیے بیت المقدس کی بڑی فضیلت ہے, ہزاروں پیغمبر دفن ہے وہاں پہ. جتنے قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں نا 99% واقعات وہیں ہوئے ہیں شام میں. حضرت مریم کا بچے کی ولادت, عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر, پھر موسیٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام کا محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگنا, یہ سارے ادھر ہی ہوئے ہیں واقعات. یہ تاریخی واقعات ہیں. جو لوگ جاتے ہیں اب تو بیت المقدس جا نہیں سکتے, بڑی زبردست جگہ ہے, اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ جائے ضرور, ان جگہوں کی زیارتیں کرے. تو وہاں پر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا اب کچھ ہمت خود کرو اور ارض مقدس پہ قبضہ کرو. تو وہ کہنے لگے, وہ وہاں قوم تھی بڑی طاقتور, تو بنی اسرائیل نے کہا کہ بہت طاقتور لوگ ہیں, پہلے اپنے کسی بندے کو بھیجا جا کے دیکھ کر آؤ, اگر کمزور سے ہے نا کانگڑی پہلوان تو پھر تو جا کے لڑیں گے, اگر پاورفل ہیں تو ہم نہیں لڑ رہے بھائی. حالانکہ پیغمبر جب جہاد کا حکم دے دیں تو پھر وہ جہاد فرض ہو جاتا ہے. تو مشہور واقعہ ہے, بنی اسرائیل نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا, دونوں جا کے لڑو, ہم یہیں بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں. قال رجلان من الذين يخافون, اللہ فرماتے ہیں ان میں دو فرد جو اللہ سے ڈرتے تھے, انعم اللہ علیہما, اور اللہ نے ان پر انعام بھی کیا تھا. وہ کہنے لگے کہ چلے جاؤ, فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, جب موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ یقیناً مدد کرے گا, جاؤ ہمت کرو, اللہ غلبہ دے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کتنے مبارک ہوں گے یہ دو فرد جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا, اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ دو انعام یافتہ لوگ تھے. کہہ رہے ہیں کہ بھئی پیغمبر کی مانو, اپنی عقل مت چلاؤ. وہ لیکن کہنے لگے نہیں بھائی ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے یار. موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا اور انہوں نے اس مرتبہ دعا مانگی, اے اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کا تو مالک ہوں ہارون کا, تو ہمیں کوئی حکم دے, ہم نہ کریں تو ہم سے پوچھ, یہ قوم میری سمجھ سے بالاتر, اتنے تیرے انعامات ہوئے, سب کچھ ہو گیا, لاٹھیوں کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا, سمندر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا, فرعونیوں پر مینڈکوں کا, جوؤں کا, آگ کا عذاب, خون کا عذاب, ہر طرح کے عذاب دیکھے. اس کے بعد بھی اب یہ قوم ہمت خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے کام کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے بس آسمان سے, کم ہمت.
تو ففرق بینی و بین القوم الفاسقین، میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان اب جدائی ڈال دے، میں نہیں رہ سکتا ان کے ساتھ۔ بہرحال کچھ عرصہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رہے وادی تیہ میں اس قوم کے ساتھ۔ اللہ نے کہا کہ اب یہ 40 سال تک یہ علاقہ فتح نہیں ہوگا، 40 سال تک نہیں، یہ میدان میں گھومتے رہیں گے بس۔ تو وہیں موسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دوسرے پیغمبر آئے، اور ان پیغمبر نے بنی اسرائیل کو پھر حکم دیا۔ بنی اسرائیل خود کہنے لگے کہ ہمیں آپ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے ہیں بھائی، ہم بھی کچھ علاقہ فتح کریں ٹھیک ہے، اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ظلم کیا گیا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، کیا تم نے ان کو دیکھا؟ تو اس وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ تم سے امید یہ ہے کہ جب تم پر جہاد فرض ہوگا تو تم لڑو گے نہیں، خالی پیلی کی باتیں پھینک رہے ہو۔ بہت سے لوگ باتوں میں بڑے فنٹر ہوتے ہیں نا، جب کام آئے تو اس لیے اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے بھائی۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا، نبی نے، اللہ نے ایک انہی میں سے کسی ایک کو کمانڈر بنایا جس کا نام تھا طالوت۔ طالوت کو کمانڈر بنایا تو وہ کہنے لگے کہ اب چونکہ لڑنا نہیں تھا نا، بہانے تراشنے لگے، تو کہنے لگے یہ والا کمانڈر ہمیں قبول نہیں ہے، جہاد کے لیے تو ہم تیار ہیں مگر یہ والا کمانڈر نہیں چلے گا کیونکہ یہ غریب ہے۔ دولت مند آدمی کو ہمیشہ غریب آدمی کی اتباع سے عار محسوس ہوتی ہے۔ تو طالوت جو تھے نا وہ غریب تھے، اور ان کو پیغمبر نے کیا بنا دیا؟ کمانڈر، اور کہا کہ یہ میں نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے لہذا مانو۔ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، یہ کہاں سے امیر ہو گیا بھائی؟ نحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم میں سے کسی کو بناؤ، ہم میں جو ہے نا بڑے بڑے قوم کے سردار۔ تو نبی نے کہا کہ نہیں، یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کے برحق ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں، کچھ تبرکات، جو ان کی کچھ اشیاء تھیں، بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ جب بھی کہیں جہاد میں جاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ان کے پاس رہ گئی تھی نا، وہ لے کے جاتے تھے تو اللہ ان کو فتح عطا فرماتا تھا، اس کی برکت تھی، کیونکہ وہ ظاہر ہے متبرک لاٹھی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب اس سے سانپ تو نہیں بنتا تھا، لیکن ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح کی چیزوں کو تبرک کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی تھی۔ تو بنی اسرائیل کو طالوت نے پھر انہوں نے جو ہے نا وہ تابوت آیا جس میں وہ تھی، تو فرشتے اس کو لے کر آئے، تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب اللہ کی مدد یقیناً ہوگی، تو میدان جنگ میں اس کو لے کے جاؤ ساتھ۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب حضرت طالوت علیہ السلام لشکر لے کے نکلے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو لڑائی کیونکہ بہت سخت ہے، دشمن بہت طاقتور ہے اور ہم ہیں کمزور، تو اللہ تمہیں پہلے آزمائے گا، یعنی اللہ کی مدد کے لیے جنگ میں فتح نہیں ہو سکتی، تو اسباب میں تو ہم کمزور ہیں، اللہ تمہیں امتحان کرے گا کہ تم میں تقوی ہے یا نہیں ہے، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو جو کامیاب ہوں گے ان کو تو فتح ملے گی، اور جو اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے وہ کیا کھائیں گے؟ شکست کھا کے بھاگ جائیں گے، وہ لڑنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ اور وہ امتحان یہ ہے کہ تمہیں پیاس لگے گی مگر نہر میں سے کسی نے پانی بولو بھائی نہیں پینا، پیاس لگے گی، یہ پیاس بعد میں ختم ہو جائے گی، مگر اس وقت اللہ نے امتحان لیا ہے کہ ایک آدھ چلو پینے کی اجازت ہے، پیٹ بھر کے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، اس میں کامیاب ہو گئے تو لڑنے کی طاقت بھی اللہ دے دے گا تمہیں۔ قرآن کہتا ہے جب وہ نہر پار کی ہے نا، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، پوری قوم نے پی لیا، اتنی اللہ نے نشانیاں دکھائیں، سب کچھ کیا، مگر پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ پیٹ بھر بھر کے کہہ رہے ہیں دیکھا جائے گا یار، دیکھا جائے گا یار۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس گناہ کی نحوست کیا ہوئی کہ جب سامنے طاقتور لشکر دیکھا اور اس کا کمانڈر تھا جالوت، جو بڑا پہلوان جالوت تھا، جیم کے ساتھ، بہت طاقتور، بہت پہلوان، اس کو دیکھا، اڑے بھائی اس کا قد دیکھو، اس کی باڈی دیکھو،
ہے بھائی, لگ رہا ہے کسی جم سے آ رہی ہے. اور یہ لوگ دیکھو اتنا بڑا لشکر, تو جنہوں نے پانی پیا تھا نا وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اس سے پتہ چلتا ہے گناہ کرنے سے ہمتیں پست ہو جاتی ہیں. اللہ کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں پست, کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں. اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. پھر لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ. اللہ فرماتے وہ لوگ جن کو اللہ سے ملاقات کی امید تھی کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اس کا ہمیں بدلہ مل جائے گا, وہ کہنے لگے کہ کم من فئۃ قلیلۃ, دیکھو کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو اللہ نے بڑی جماعت پر غلبہ دیا ہے. ہمت کرو, کیونکہ پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں ہم. خود سے جب آئیں گے تو دو رائے ہو سکتی ہے نا کہ بھئی صحیح کیا غلط کیا, تو اللہ کہہ رہا ہے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ نے ہمیں شکست دینے کے لیے تھوڑی بلایا ہے, تو اللہ غلبہ دے گا. تو اب جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو اتنی زبردست انہوں نے دشمن نے حملہ کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تھوڑے سے لوگ میدان جنگ میں ڈٹے نا, ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے قدم یہاں ٹھہر نہیں سکتے, ہم نہیں ٹھہر سکتے. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کیسے عجیب الفاظ ہیں, اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے. انڈیلنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے بالٹیاں بھر بھر کے پانی کسی کے اوپر ایک تو ہوتا ہے نا ڈالنا, یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے دے, نا 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 نا, صبر کی توفیق تو چھوٹے موٹے غموں میں ہوتی ہے. یہاں تھوڑا سا صبر نہیں چاہیے, بہت بہت مشکل ہے بھائی, لڑنا بہت مشکل ہے. تو کیا کر کے ہم پر صبر, افراغ عربی میں کہتے ہیں پانی کہیں سے بھرا ہوا ہو نا برتن میں, وہ پورا آپ کیا کر رہے ہیں کسی کے اوپر ایسے الٹ دیں, ایسے اللہ بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر صبر کو ڈال تو. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو یہاں پر جما دے, یہاں پہ اکھڑنے نہ پائیں, ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں پر ہمیں ہماری مدد کر. کیسا منظر ہوگا, اور اللہ کو اس طرح سے لڑنے والوں پر کتنا پیار آتا ہوگا. اس لیے یاد رکھو جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں. جہاد معمولی عبادت, جو بھی اپنے ملک کے لیے, اپنے دین اور مذہب کے لیے, اسلام کے لیے لڑتے ہیں, ملک کے لیے لڑنا اسلام ہی کے لیے لڑنا ہے, کیونکہ اسلامی ملک ہے. تو جو بھی لڑتے ہیں ان کو معمولی مت سمجھا کرو. جان پیش کرنا اللہ کے سامنے یہ آسان کام نہیں ہے. تو وہ کیا کہنے لگے, اے اللہ تو ہمیں قدم یہاں پہ جما دے اور ہم پہ صبر کو انڈیل دے. اللہ کی مدد آئی, وہ تھوڑے سے, کیونکہ اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے. یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو بنی اسرائیل تو گئی. ایک قوم کو اللہ نے ہدایت دی تھی, وہ بھی ختم, تو پوری دنیا تو گمراہ تھی. تو اللہ کام ایمان والوں ہی سے لیتے ہیں. بنی اسرائیل تھے بڑے نالائق, مگر تھے تو ایمان والے تو وہی تھے نا. تو بھائی جیسے مرضی ہیں, اللہ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی اب ایمان والے تو یہی ہیں نا, اب کافروں سے تھوڑی لوں گا کام. جیسے مرضی نالائق ہیں, انہی میں سے نیک لوگ پیدا کروں گا. تو اللہ نے کیا کیا, اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے ان تھوڑے سے لوگوں نے ان طاقتور لوگوں کو شکست دے دی. جب شکست دی ہے تو انہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا داؤد, جو کمانڈر نہیں تھے اور نہ نبی تھے. ایک امتی کی حیثیت سے وہ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے. وہ بھی ان تھوڑے سے لوگوں میں تھے. نہ صرف یہ کہ ان تھوڑے سے لوگوں میں, بلکہ ان تھوڑوں میں بھی جو انتہائی درجے کی بہادری دکھانے والے تھے ان میں سے تھے. انہوں نے ہدف بنایا تھا جالوت کو, جو سب سے زیادہ طاقتور تھا. یہ بڑی بات ہوتی ہے نا. دیکھو اس زمانے کے دیندار لوگ کیسے ہوتے تھے یار. آج چھپکلی سے ڈرتے ہیں دیندار آدمی. آج دیندار آدمی کو چلانے کے لیے یہاں سے وہاں تک بولو نا, انڈا موڑ چلے جاؤ تو اس کا سانس پھولتا ہے. کہتے ہیں ایکچولی میں اتنا نیک آدمی ہوں کہ میں تیز چل نہیں سکتا. داؤد علیہ السلام تو بڑے پیغمبر تھے اس وقت, نہیں پہلے تو عام امتیوں کی طرح تھے. تو
تو قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام نے ہدف، داؤد نے کس کو ہدف بنایا؟ جالوت کو. اتنی سخت لڑائی ہے اور میں کس کو ہدف بناتا ہوں؟ جالوت کو. ان کو قتل کروں گا. وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے. لہذا فتح میں جیسے کھلاڑیوں میں کھیل جب ہوتا ہے نا تو ایک مین آف دی میچ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہے جس نے جتوایا ہے میچ. تو وہ جنگ جتوانے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ داؤد کا. اللہ فرماتے ہیں آتاہ اللہ الحکمہ، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر دی. کیا عطا کر دی؟ نبوت. اور اس کے بعد سے کمانڈ کس کے پاس آ گئی؟ کیونکہ لڑنے کے لیے، کمانڈ کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، جنگ کا تجربہ ہونا، بہادری ہونا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ کمانڈر بناؤ صرف نیک آدمی، نیک ہونا کافی نہیں ہے. ہمیشہ ایسے کو کام اس کے ذمہ سونپا جاتا ہے جو اس کام کا اہل بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کمانڈر بنا دیا گیا، اور اللہ نے ان کو کیا عطا کر دی؟ حکومت اور نبوت. نبی بھی بن گئے اور کمانڈر بھی بن گئے. اب بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا، اور داؤد علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ذریعے فلسطین میں کیا قائم ہو گئی؟ خلافت، بنی اسرائیل کی خلافت.